الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ولدت وفيه أنزل علي صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه مل کر پڑھ لیجئے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین کون آیا اجیس دنیا تے ہویا گلی گلی روشنایا او ابراہیمی گلشن اندر او عجب بہارا آیا تے جسنو حاصل کرن دی خاطر مکے وچ آیا دایا آزم اولال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مل دیا رہ گیا دایا اوے آزم اولال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مل دیا رہ گیا دایا اور گویا کہ وہ اس اشعار کے اندر کہہ رہی تھی حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے انداز میں اعلان کر رہی تھی وہ اعلان کیا ہے سنو اور ساتھ مل کر پڑھو اگر حضور کی نعت پڑھو گے تو لجپال نبی کرم نوازی فرمائے گا اللہ کی پاک بارگاہ میں لجپال نبی تیرے اور میرے لیے دعا فرمائے گا اللہ اسی سبب ہماری بخشش فرما دے گا گویا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بتا رہی ہیں آپ پیغام سنا رہی ہیں آپ کہہ رہی ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے
حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آ کر کہا کہ وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے کہا لوگوں وہ محمد آنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لوگوں وہ محمد آنے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا لوگوں وہ محمد آنے والا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا لوگوں وہ محمد آنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا لوگوں وہ محمد آنے والا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا لوگوں وہ محمد آنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنا کر وہاں پر دعا کر کے پیغام دیا، کہا لوگوں وہ محمد آنے والا ہے جو آ کر بیت اللہ کو بسائے گا، یہاں آپ پر رونقیں لگائے گا، وہ محمد آنے والا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا لوگوں وہ محمد آنے والا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جلیل الپیغمبر جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا لوگوں وہ محمد آنے والا ہے، وہ محمد آنے والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی سریلی آواز میں، اپنی بھینی آواز میں، اپنی مہکتی ہوئی آواز میں کہا لوگوں وہ محمد آنے والا ہے، وہ محمد آنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اعلان کیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ لوگوں میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، میں تمہارے درمیان اعلان کرنا چاہتا ہوں، میں عیسیٰ اعلان کر رہا ہوں جو بغیر بات کے پیدا کیا گیا ہوں، میں اس پاک دامن ماں کی گود سے آیا ہوں، میرے اوپر اللہ نے کتاب بھی نازل کی ہے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے اوپر کتاب بھی نازل کی گئی ہے، پر لوگوں سنو جو میں تمہیں آج بات بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ محمد آنے والا ہے، محمد آنے والا ہے۔ میرے بعد جس نبی نے آنا ہے، میرے بعد جس رسول نے آنا ہے، میرے بعد جس اللہ کے پیغمبر نے آنا ہے وہ محمد ہے۔ محمد آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت ہوتا گیا، گزرتا گیا، وہ دن آ گیا جب تیرا میرا لجپال نبی محمد اس کائنات میں آ گیا۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ نے اٹھایا، آپ نے اٹھایا، آپ کے پاگ جاگ گئے، سنور گئے، پاگ بگڑے سنور گئے۔ آپ کیا کہتی ہیں لوگوں جس کے بارے میں سارے پیغمبر کہتے آئے ہیں آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں وہ محمد آ گیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ کہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ بڑے عروج پر ہے
مقدر بڑے عروج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر رسول خدا آ گئے ہیں میرے گھر رسول خدا آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں خوشی میں یہ جبرائیل نغمے سنائے خوشی میں یہ جبرائیل نغمے سنائے وہ شفائے روزے جزا آ گئے ہیں وہ شفائے روزے جزا آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ یہ ظلمت سے کہہ دو اور یہ ظلمت سے کہہ دو اندھیرے اجالے کہ یہی ہر طرف اب اجالے اجالے کہا جن کو حق نے سراجم منیرا کہا جن کو حق نے سراجم منیرا میرے گھر وہ نور خدا آ گئے ہیں میرے گھر وہ نور خدا آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں یہ سن کر سکی آپ کا آستانہ ہے دامن پہ سارے ہوئے یہ زمانہ نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ میرے گدا آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں وہ قرب ہے بے شک خلیل و نمی بھی بڑی شان والے کلیم و سکی بھی لیے عرش نے جن کے قدموں کے باعث وہ قرب بے شک خلیل و نمی بھی بڑی شان والے کلیم و مسیح بھی لیے عرش نے جن کے قدموں کے باعث وہ امی
لقب مصطفیٰ آ گئے ہیں، وہ امی لقب مصطفیٰ آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، خدا کے کرم سے، خدا کے کرم سے نکیرین آ کر کہیں گے زیادہ کہ مژدہ سنا کر اٹھو بہر تعظیم نور الحسن اب، اٹھو بہر تعظیم نور الحسن اب، لحد میں رسول خدا آ گئے ہیں، لحد میں رسول خدا آ گئے ہیں، رسول آ گئے ہیں، رسول آ گئے ہیں، رسول آ گئے ہیں، رسول آ گئے ہیں۔ اسی میں پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ نقل کیا ہے، جو آخری شعر پڑھا نا، خدا کے کرم سے منکر نکیر نے کہا اے زیاد تجھے خوشخبری ہو، اے فلاں تجھے خوشخبری ہو۔ بندہ کہے کہ قبر میں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تجھے خوشخبری ہو، پوچھا کیوں؟ کہا کہ اٹھ کے بیٹھ تعظیم کے ساتھ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اس لیے کہ قبر تیری میں، لحد تیری میں رسول خدا آ گئے۔ اللہ اکبر۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں مریا تے میرے بہن تے بھائی، میری قبر تے نیر وہان لگے، میں رو کے آکھیا ذرا ٹھہر جاؤ، او مینوں کلیاں چھڑ کے جان لگے، جڑے میرے نال کردے سی سچیاں محبتاں، او بھی اپنے ہتھی مٹیاں پان لگے، او میں آکھیا ذرا ٹھہر جاؤ، او مینوں کلیاں چھڑ کے جان لگے، غیب تو آئی ندا نصیر گھبرانے کملی والے تشریف لے آن لگے۔ نہ کیا گھبرانی، پریشان نہ ہو، غم نہ کر، جب تو دنیا میں محمد 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 کرتا رہا ہے، محمد کو یاد کرتا رہا ہے، اس کی سیرت پر عمل کرتا رہا ہے، اس کی سنتوں کو اپناتا رہا ہے، تو گھبراتا کیوں ہے؟ یہ دنیا والے ہیں، باپ جاتا ہے چلا جائے، بھائی جاتا ہے تو جانے دے، اور بہن جاتی ہے جانے دے، ماں جاتی ہے جانے دے، بھتیجا جاتا ہے جانے دے، ہر رشتہ جاتا ہے جانے دے، گھبرا نہیں، تیری قبر میں کوئی اور نہیں بلکہ کملی والے آگے حضور تشریف لے آئے ہیں۔ تو حضور کی آمد کا ذکر ہم نے کرنا ہے، تو حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر بے بہا۔ ابھی ہم نے گزشتہ جمعے بھی لفظ محمد پر بات کی تھی کہ حضور علیہ السلام کا نام کتنا برکت والا ہے، محمد کتنا برکت والا ہے۔ اس سے آگے ہم چلے تو پھر ہی ہے نا، ابھی نام محمد ہی کو دیکھ لے کہ کتنا برکت والا ہے، کتنی عظمتوں والا ہے، کتنی شانوں والا ہے، کتنے مقاموں والا ہے، کہ حضور علیہ السلام کے اس نام محمد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لے کر آئے تو لوگوں کو پیغام حق سنایا، سناتے 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 ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو بلاتے ہیں،
کہا بیٹا قریب آ. جب حضرت شیس علیہ السلام قریب آئے نا، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں. بابا کیا نصیحت کرتے ہو؟ کہا بیٹا جب جب ذکر خدا کرنا ہے ذکر مصطفیٰ بھی کرنا ہے. جب جب اللہ کو یاد کرنا ہے اس وقت پر محمد کو بھی یاد کرنا ہے. اس لیے کہا کہ ذکر خدا تو کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. یعنی کہ ہمارے منہ میں بھی ایسی زبان نہ ہو کہ جو ذکر خدا تو کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں کہ بیٹا تو اس نور محمد کا وارث تو نے بننا ہے، پر یاد رکھ لے میں باپ ہو کر، اللہ کا نبی ہو کر، تخلیق ہونے میں بظاہر نبوت کے لحاظ سے پہلا ہو کر میں تجھے بتا رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں. جب جب تو نے خدا کو یاد کرنا ہے، مصطفیٰ کو بھی یاد کرنا ہے، اللہ اللہ کہنا ہے تو محمد محمد بھی کہنا ہے. عرض کی بابا اللہ نے تو پیدا کیا ہے، وہ تو خالق کائنات ہے، وہ تو مالک کائنات ہے، وہ تو مالک ارض و سما ہے. اللہ وہ تو پالنے والا، دینے والا، کھلانے والا، پیدا کرنے والا، اٹھانے والا، موت دینے والا وہ ہے. اللہ کا نام لے لے کر تو ہمیں جینا چاہیے، پر محمد محمد کا نام لے کر کیوں؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اس لیے کہہ رہا ہو یہ خدا مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے اور مصطفیٰ خدا سے جدا نہیں ہے. خدا مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے اور مصطفیٰ خدا سے جدا نہیں ہے. بیٹا تو زمین پر پیدا ہوا ہے. سن، جب اللہ نے مجھے بنایا ہے، جب کریم خدا نے مجھے بنایا ہے، جب کریم خدا نے میرے اندر جو ہے وہ روح کو ڈالا ہے، اور جب روح میرے اندر آئی ہے، میری آنکھ کھلی تو مجھے جو ہے وہ فرشتے سجدہ کر رہے تھے. میں نے عرض کیا اللہ یہ سجدہ تو تجھے کرنا چاہیے تھا، یہ سجدہ تو تجھے کرتے، عبادت تو تیری کرتے. مالک تو ہے، خالق تو ہے، ہر چیز پر قادر قدرت تیری ہے، پر اللہ وجہ کیا ہے یہ فرشتے سجدہ مجھے کیوں کر رہے ہیں؟ تو بیٹا اس وقت پتا خدا نے کیا جواب دیا؟ بابا کیا دیا؟ فرمایا بیٹا اس وقت خدا نے فرمایا اے آدم یہ تجھے سجدہ نہیں کر رہے بلکہ تیری پیشانی میں جو میں نے نور محمد کو رکھا ہے یہ اسے تعظیم کر رہے ہیں، یہ اس کو جھک رہے ہیں، یہ اسے سجدہ کر رہے ہیں. تو بیٹا پتہ یہ چلتا ہے جب خدا ہو کر فرشتوں کو حکم فرما رہا ہے، آپ فرشتوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مقبولیت مل جائے، اگر تم چاہتے ہو میرے اسی طرح پاک بن کر رہو تو پھر میری تعظیم کے ساتھ ساتھ میرے محمد کی بھی تعظیم کرو. فرمایا اے میرے بیٹے شیش بات یہی نہیں، اللہ نے جنت عطا کی، جنت کی میں نے سیریں کی، اللہ نے بڑا آرام دیا، بڑے نعمتیں دی، بڑا کچھ دیا، میں کرتا رہا. اور بیٹا جب میں کسی چیز کو دیکھتا، میں درخت کے پتے کو دیکھتا، جہاں لکھا ہوتا اللہ اس کے ساتھ لکھا ہوتا محمد. ہر پتے کے اوپر میں نے اللہ کو بھی لکھا دیکھا اور محمد کو بھی لکھا دیکھا. بیٹا میں نے جو جنت میں حورین ہیں، میں نے جب ان کے چہروں کی طرف تکا تو ان کے چہروں کے اوپر، ان کی پیشانیوں کے اوپر لکھا ہوا تھا ایک طرف اللہ، دوسری طرف لکھا ہوا تھا محمد. ایک طرف لکھا ہوا ہے اللہ، دوسری طرف لکھا ہوا ہے محمد. میں نے فرشتوں کو دیکھا، جن فرشتوں کی ڈیوٹی جنت میں اللہ نے لگائی ہے. فرمایا بیٹا میں نے جب ان کو دیکھا تو ان کی پیشانیوں کے اوپر بھی یہی لکھا ہوا تھا اللہ محمد، اللہ محمد. بیٹا جب میں نے حوض کوثر کو دیکھا
اس کے کناروں کو دیکھا، اس کی برتنوں کی کناروں کو دیکھا، میں نے وہاں پر بھی دیکھا تو یہی لکھا پایا، اللہ محمد 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 محمد۔ میں نے لباس کو دیکھا، جنتی لباس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے اللہ اللہ محمد محمد۔ بیٹا بس قشری تقاضا تھا، جب میرے سے وہ خطا ہوئی جس کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو بنانا تھا، کریم خدا نے مجھے زمین پر بھیجنا تھا، اے میرے بیٹے جب میں جنت سے باہر آیا تو میں باہر آ کر جب میں جنت کے طرف، جنت کے دروازے کی طرف مڑ کر میں نے دیکھا جو وہاں دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا وہ بھی کچھ اور نہیں تھا بلکہ لکھا ہوا تھا محمد محمد محمد۔ تو بیٹا کل قیامت کا جب دن ہوگا، میدان محشر جب لگے گا، حساب و کتاب ہوں گے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی سارے پیغمبر اپنی اپنی امت کو بخشا کر جنت کی طرف جائیں گے، پر دربان پوچھے گا کون آیا ہے، دروازہ نہیں کھلے گا۔ اگر آدم میں جاؤں تو میں کہوں کہ میں آدم ہوں، دروازہ نہیں کھلے گا۔ بیٹا تو بھی نبی بنے اور تو جب دروازے پر جائے گا تو کہے گا، پوچھنے والا پوچھے گا بتاؤ کون ہو، تو بتائے گا کہ میں شیس ہوں، نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، دروازہ نہیں کھلے گا۔ نوح علیہ السلام آئیں گے، دروازہ نہیں کھلے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام تک داؤد علیہ السلام ہو یا ابراہیم علیہ السلام ہو یا اسماعیل علیہ السلام ہو یا زکریا علیہ السلام ہو، الغرض 1,24,000 قوم پیش پیغمبر آئے، دروازہ نہیں کھلے گا۔ جب دربان پوچھے گا بتاؤ دروازے پر کون آیا ہے، جب پوچھے وہ دربان کہ کون آیا ہے، پوچھے وہ دربان، جنتی دربان پوچھے بتاؤ کون آیا ہے، کون آیا ہے، فرمایا بیٹا شیش اس وقت جو آواز آئے گی وہ یہ آئے گی کہ انا محمد، میں محمد آیا ہوں۔ فرمایا اس کے لیے جنت کے دروازہ کھل جائے گا۔ محمد کا نام سن کر جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ فرمایا بات یہی تک نہیں، معراج کی بات اگر کریں، جب حضور علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی سے پھر کالا آسمان، دوسرا آسمان، ساتواں آسمان کراس کیے، سدرۃ المنتہا، عرش علا، اللہ سے ملاقات کرنے سے لیے جب گئے تو فرمایا جاتا ہے کہ جب پہلا آسمان آیا نا، پہلے آسمان پر جبریل علیہ السلام نے دستک دی تو پہلے آسمان کے دروازہ کھولنے والے دربان نے پوچھا کون ہے، کہا جبریل ہوں۔ فرمایا جاتا ہے کہا دروازہ جبریل کے لیے نہیں کھلے گا، اور کون ہے، کہا محمد ہے، کہا محمد ہیں، ہاں محمد ہیں، تو فرمایا محمد کے لیے دروازہ آسمان کا کھلے گا۔ فرمایا پہلے آسمان کا دروازہ بند، جبریل علیہ السلام نے کہا جبریل ہو، کہا آج اللہ کی طرف سے حکم ہے، دروازہ جو کھلے گا پہلے آسمان کا بھی تو وہ دیکھنا ہے، پوچھنا ہے کون ہے، اگر نام محمد ہو، میرا محبوب محمد ہو، کہے آنا محمد نہ محمد ہو، تو دربانوں دروازے کو کھول دینا ہے۔ بتایا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پڑھا جب دوسرا آسمان کا دروازہ آیا، پوچھا دربان نے کون، کہا محمد، فرمایا محمد کے لیے دروازہ دوسرے آسمان کا بھی کھلتا ہے، تیسرے آسمان کا بھی محمد کے لیے دروازہ کھلتا ہے، چوتھے آسمان کا بھی دروازہ تیرے میرے لجپال نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کھلتا ہے۔ الغرض ساتوں آسمانوں کے دروازے جو کھلتے ہیں تیرے میرے محبوب لجپال نبی محمد کی برکت سے کھلتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح اے میرے شیش سن لے ذرا، سن ذرا، صرف بات یہی نہیں ہے، جب میری آنکھیں کھلی تھی میں نے لوح قلم کی طرف دیکھا تو وہاں پر بھی جو میں نے نام لکھا ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام نہیں پایا، اسی نام محمد کو پایا ہے۔
تو پھر یہی نہیں 300 سال ہو گئے مجھے اس زمین پر آئے ہوئے، میں صبح کو بھی دوپہر کو بھی شام کو بھی اللہ 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 کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، خدا کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ جب میں نے کہا اللہ تجھے واسطہ نام محمد کا، اللہ تجھے واسطہ نام محمد کا، تو بیٹا شیش بس یہ کہنا تھا۔ 300 سال جو بیت گئے تھے، کریم خدا نے فرمایا اے میرے آدم بتا کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اللہ اپنی رحمت کی تجلی نازل فرمایا اے آدم بتا ذرا نام محمد کی پہچان کیا ہے، نام محمد کو جانتا کیسے ہے، میرے محبوب محمد کو پہچانتا کیسے ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا شیش میں نے عرض کیا باری تعالیٰ جب میں نے آنکھ کو کھولا تھا، میں نے لوح و قلم کو دیکھا تھا، میں نے عرش و کرسی کو دیکھا تھا، میں نے جنت کے ہر پتے کو دیکھا تھا، ہر طرف کے تنے کو دیکھا تھا، ہر برتن کو دیکھا تھا، ہر حور و غلمان کو دیکھا تھا، فرشتوں کی قطار کو دیکھا تھا، میں نے کل قصہ غرض میں نے جنت کے دروازے کی چوکھٹ کو دیکھا، ہر چیز کو دیکھا، تو تیرے نام کے ساتھ نام محمد کو پایا ہے، تو میں جان گیا یہ محمد یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ اللہ یہ تیرا خاص ہے۔ فرمایا اے میرے آدم پھر سن لے ذرا، اگر میں اس محمد کو نہ بناتا تو میں کائنات کو نہ بناتا، اگر میں اس محمد کو نہ بناتا تو میں لوح قلم کرسی کو نہ بناتا، اگر میں اس محمد کو نہ بناتا تو میں چاند تارے ستارے سورج میں نہ بناتا، اگر میں اس محمد کو نہ بناتا زمین و آسمان میں نہ بناتا، اگر میں اس محمد کو نہ بناتا میں جنت جہنم نہ بناتا، اگر میں اس محمد کو نہ بناتا میں حور و غلمان نہ بناتا، میں اگر اس محمد کو نہ بناتا تو میں جن و انس فرشتے ملائکہ نہ بناتا، اگر میں اس محمد کو نہ بناتا تو میں اپنی خدائی کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ میں نے جو محمد بنایا ہے، میں نے جو حبیب بنایا ہے، تو اے آدم سن، اگر میں اس محمد کو نہ بناتا تو اے آدم میں تجھے بھی نہ بناتا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلتا ہے محبوب محمد کی برکت سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا۔ تو ان کا ذکر کرتے ہوئے کسی کی دلیل سننی یا پوچھنے یا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، کسی کی بات کو سننے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر کوئی کہے میلاد النبی کہاں پر ہے، کہاں لکھا ہے، کہاں سے ثابت ہے، کہیں میلاد النبی منانے کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن حضور کا میلاد منانا یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ طریقے میں فرق آ سکتا ہے، کوئی لوگ بےہودہ لوگ ڈانس کرنے لگ جائیں تو ان کا ہمارے ساتھ کوئی جو ہے وہ لینا دینا نہیں ہے، حضور کی ذات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کوئی ڈھول بجانے لگ جائے، کوئی خسرے نچانے لگ جائے تو ان کا ہمارے ساتھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کوئی عورتوں کو بیٹیوں کو بازاروں میں سجا کر لے کر چلا جائے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ پوچھتا ہے میلاد النبی کے بارے میں تو وہ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں صبح ہو یا شام ہو، دوپہر ہو یا رات ہو، کوئی ٹائم ہو کوئی وقت ہو، تو ہمارے زبان کے اوپر یہی ہے محمد 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 آئے تو کائنات ملی، محمد آئے تو زمین و آسمان جو ملے، محمد آئے ہیں تو ماؤں کو عزت ملی ہے، محمد آئے ہیں تو بیٹیوں کو عزت ملی ہے، محمد آئے ہیں تو باپ کو عزت ملی ہے، محمد آئے ہیں تو کائنات کو عزت ملی ہے۔ تو اس لیے دلیلیں ہم دیتے رہے کہ میلاد کو اللہ نے بھی منایا ہے، کریم خدا نے انبیاء کو اکٹھا کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ کہا اے نبیوں میرے ساتھ عہد کرو، اگر تمہیں میں نبوت دے دوں، رسالت دے دوں،
کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، تمہیں میں مبعوث فرما دوں، زمین پر تم چلے جاؤ، تمہاری نبوت، تمہاری رسالت کے ڈنکے بج رہے ہو، اگر تمہاری موجودگی میں میرا محمد آ جائے تو پھر تمہاری نبوت، تمہاری رسالت کے چرچے نہیں، بلکہ تم نے میرے محمد کی تعظیم کرنی ہے، میرے محمد کا ساتھ دینا ہے۔ کہا اس وقت کیا انبیاء کرام کی روحوں نے کیا کہا تھا؟ باری تعالیٰ قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں، باری تعالیٰ ایسا ہوگا، تو نبوت دے گا، رسالت دے گا، کتاب دے گا، شان دے گا، عظمت دے گا، مقام دے گا، جو کچھ بھی عطا کرے گا، ہماری موجودگی میں تیرا محبوب محمد آ گیا تو ہم سب کو تیرے محبوب محمد کے قدموں پر قربان کر دیں۔ تو کریم خدا اسی آیت میں فرماتا ہے کہ ان کو دیکھ لو، ایک دوسرے کو دیکھ لو کہ سارے کے سارے گواہ ہو، اقرار کر رہے ہو، مان رہے ہو، وعدہ کر رہے ہو۔ کہا باری تعالیٰ دیکھ لیا، ہم سارے نبی وعدہ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، تیرے محبوب محمد کا ذکر کریں گے، تیرے محبوب محمد کی بات کریں گے، تیرے محبوب محمد کا تذکرہ کریں گے۔ اس لیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے آ کر یہ نہ کہا ہو اے لوگوں سنو، ان قریب ایک شان والا آنے والا ہے، ایک مقام والا آنے والا ہے، عظمتوں والا آنے والا ہے۔ ساروں نے کہا، حتیٰ کہ عیسیٰ روح اللہ نے بھی کہا، لوگوں میں تمہیں بشارت دیتا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، میرے بعد جو آنے والا نبی ہے بڑی شانوں والا ہے، بڑے مقاموں والا ہے، اس کا زمین پر نام محمد ہوگا، آسمانوں پر اس کا نام احمد ہوگا۔ کریم خدا فرماتا ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، ہم نے محمد کو ایسا بنایا ہے کہ دنیا والے بھی اس کی تعریف کر کے یہی کہیں گے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ کہیں گے اے محبوب، ہماری آنکھوں نے آپ جیسا نبی، آپ جیسا حسین، آپ جیسا پیارا، آپ جیسا دل فریب نہیں دیکھا، تو دیکھتے تو کیسے دیکھتے؟ اللہ نے کوئی ایسی ماں کو بھی نہیں پیدا کیا جو ماں جو ہے وہ آپ جیسا لال پیدا کر سکے، محمد جیسا بیٹا پیدا کر سکے۔ یا رسول اللہ، لگتا ایسا ہے کہ اللہ نے تجھ سے پوچھ کر تجھے بنایا ہو۔ اے محمد بتا میں تیری زلفیں کیسی بناؤں، اے محمد بتا میں تیری آنکھوں کو کیسے بناؤں، اے محمد بتا میں تیری زبان کو کیسے بناؤں، اے محمد بتا میں تیرے ہونٹوں کو کیسے بناؤں، اے محمد بتا میں تیرے ہاتھوں کو کیسے بناؤں۔ فرمایا لگتا ایسا ہے کہ اللہ نے تجھے ہر عیب سے جو پاک بنایا ہے، کریم خدا نے تیرے سے پوچھ کے بنایا ہوگا۔ تو گویا کہ خدائے محبوب نے بھی فرمایا ہوگا اے میرے صحابہ، ہاں ایسے ہی ہے، جب اللہ بنا رہا تھا تو میں نے عرض کیا مولا مجھے ایسا بنا کہ زمین پر چلوں میں تصویر تیری ہو، زمین پر بولوں میں بات تیری ہو، کلام میرا ہو اور قرآن تیرا ہو۔ اے محبوب پھر ایسا ہی ہوگا۔ تو اللہ نے محبوب کو اتنا پیارا اور حسین بنایا ہے۔ تو دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، کل 12 ربیع الاول ہے، حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا دن ہے۔ ہر کسی کو بھول جائیں، ہر رشتہ بھول جائیں کہ کوئی کیا کہے گا۔ حضور کی محبت، حضور کی مودت، حضور سے عشق وہ پہلے نمبر پر ہونا چاہیے۔ سارے حضور سے محبت کریں، بلکہ یہاں تک کہ کل عہد کریں۔ کیا عہد کریں؟ کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اگر بندہ زنا کرتا ہے، شراب خور ہے، اگر کوئی بندہ سود خور ہے، اگر کوئی بندہ لین دین میں، ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے،
اگر ظالموں کا ساتھ دینے والا ہے، اگر داڑھیوں کو کٹوانے والا ہے، اگر نمازوں کو چھوڑنے والا ہے، اگر قرآن کو نہیں پڑھتا، وہ ان میں سے یہ ارادہ کر لے آج میرے محبوب محمد کی ولادت ہے تو میں آج عہد کرتا ہوں کہ میں سنت رسول کو اپناؤں گا، میں آج عہد کرتا ہوں کہ میں جھوٹ کو چھوڑ دوں گا، میں آج عہد کرتا ہوں کہ میں سود کو چھوڑ دیتا ہوں، میں آج عہد کرتا ہوں میں اس زنا کو، اس گناہ کو میں چھوڑ دیتا ہوں، آج میں عہد کرتا ہوں کہ میں حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا، میں نماز پنجگانہ ادا کروں گا، میں آج یہ عہد کرتا ہوں کہ میں والدین کا فرما بردار بن جاؤں گا۔ محبوب کی یاد میں جئیں گے تو انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی، پھر پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ تو شاعر مشرق نے بھی یہی تو کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔